أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج ہمارا پارہ نمبر 25 شروع ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 25 شروع ہوتا ہے ان آیات سے: قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو پھل اپنے شغوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچے وہ جنتی ہے سب اس کے علم میں ہے. اور پارے کا اختتام ان الفاظ سے ہوا: تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. آغاز میں اللہ ذوالجلال کے علم کا تذکرہ اور اختتام پہ اللہ ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے: نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ میرے رب کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے. جوں رب کی پہچان ہوتی ہے ہمارا عمل مسلسل نکھرتا چلا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں رب کی پہچان سے کیا مراد ہے. وہ کون سے عمل ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. سورہ سجدہ حامیم سجدہ چل رہی تھی پچھلے پارے سے ہی، اور اس کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون بار بار دہرایا گیا ہے کہ انسان بھلائی کی دعائیں مانگتا نہیں تھکتا
اور جب آفت آتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ رحمت ملتی ہے تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حامیم سجدہ آیت نمبر 49 اور 50 میں دیا۔ دراصل یہ صبر کی کمی کا نتیجہ ہے جو ایمان کی کمزوری سے ہو جاتی ہے۔ ایمان روح انسانی کی رگوں میں جتنا تندرست ہوگا اس کا پیمانہ اتنا ہی اونچا ہوگا، اتنا ہی انسان ہر قسم کی روحانی بیماری سے بچے گا۔ ایمان کی کمی سے صبر نہیں رہتا، اور صبر نہ ہو تو تھڑ دلی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کو حواس باختہ کر دیتی ہیں، مایوسی اور دل شکستہ کر دیتی ہیں۔ یہ مایوسی شیطان کی ہمراہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نعمت اور رحمت ملتی ہے تو اکڑنے اور فخر جتانے لگتا ہے۔ یہ رویہ بھی صبر ہی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال لیں کہ یہی صبر کی بریک انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے قابو میں رکھ، آپے سے باہر نہ کر دینا۔ جو آفتیں آتی ہیں وہ انسان اللہ کے ذمہ لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ نعمتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، آفتیں یہ امتحان آزمائش ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس غلط روی پر یعنی اس غلط رویے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ عذاب غلیظ، یعنی گندے عذاب کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے آیت نمبر 50 میں۔ ہم نے پیچھے کیا دیکھا تھا کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم یا عذاب مہین کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس گندی حرکت پر یعنی جو ہم اللہ سے بھلائی مانگنے پر اور مایوسی اور دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور رحمت ملے تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے سزا کیا سنائی ہے کہ اس گندی حرکت پر عذاب غلیظ کی وعید آئی ہے۔ دیکھ لیں یہ کتنا برا رویہ ہے انسان کا جو وہ کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے۔ سورہ نمبر شورا شروع ہو گئی ہے یہاں پر، اور جب شورا شروع ہو گئی تو اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ دین نیا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پہلے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جا چکا ہے۔ لہٰذا عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین مکہ کے پاس اس کی عدم قبولیت کا کوئی عذر نہیں ہے۔ دین اول دن سے ایک ہی تھا، ہر نبی اسلام ہی کی دعوت لے کر آیا، اور اس نے یہی کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وقت اور حالات اور ادوار کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے فرق تو آتے رہے، لیکن اصل جڑ اور بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی۔ اور انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اسلام یا داڑھی رکھ کر 5 وقت مسجد میں بیٹھ کر اور ناظرہ قرآن کی تلاوت کر کے پکا مسلمان بن جائے اور اس کا دین پورا ہو جائے۔ اس کو دین قائم کرنا نہیں کہتے۔ دین قائم کرنا اس روئے زمین پر صرف قرآن کی حکمرانی، اللہ کی حکمرانی اور مکمل اسلام کا نفاذ ہے، کچن سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک۔ سورہ شورا آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ تفرقے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تفرقہ ہمیشہ ہی سے برا ہے، اللہ نے جگہ جگہ اس کی مذمت فرمائی اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی اور اسے نفسانی وجوہات سے موسوم کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس ضمن میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا محبوب مشغلہ اہل ایمان کو باہم لڑوانا، انا پرستی، ضد اور دینی تکبر کے راستے حملہ آور ہونا ہے۔ سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ دین اللہ کے بندوں کو اللہ اور رسول سے جوڑتا ہے، نہ کہ بندوں سے۔ ایک الہ کی غلامی میں تو سبھی یکجا ہوں گے، تاہم مختلف لیڈروں کی لیڈری میں جھگڑے اٹھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنت انسان صراط مستقیم انسان کو جنت اور رب کی رضا تک لے جاتی ہے، اور تفرقہ جو ہے انسان کو رب کی رضا اور جنت سے دور کر دیتا ہے۔ کفر اور نفاق سے لے کر شرک اور بدعات تک کی تمام اقسام نام نہاد مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جھگڑے فساد کی جتنی بھی اقسام ہیں نا،
آپ دیکھیں کہ وہ تمام کی تمام نام نہاد مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اور ہمیں وہ نام نہاد مسلمان نہیں بننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 15 کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 15 میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑے بحث مباحثہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا جواب سکھایا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خود تربیت فرماتا ہے جیسا کہ ایک مہربان ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے نا، اور تہذیب سکھاتی ہے کہ جو مرضی لوگ کہیں تم برا جواب نہیں دو گے، گالی نہیں دو گے، فساد نہیں کرو گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنے کہ اللہ سے آپ جو مانگیں گے نا اللہ آپ کو وہی دے گا۔ اگر آپ دنیا مانگیں گے تو دنیا ملے گی، لیکن اگر آپ آخرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی ساتھ ہی آپ کو دے دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم اپنے رب سے کیا مانگیں گے، دنیا مانگیں گے یا آخرت مانگیں گے۔ اس کے بعد سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوچو اللہ کے رسول اور اس کی دعوت کے مقابل کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، اور اللہ کے مقابل تم کتنے بے بس ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جب انسان کے اوپر سختیاں آتی ہیں نا تو اس سے منافق کا نفاق بھی جھاڑا جاتا ہے تاکہ وہ سچے ایمان کی طرف پلٹ آئے، اور مخلص مومن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مصائب اور تکالیف اور آزمائشیں اس کا امتحان بھی ہیں، زندگی کے پرچے کی مشکل سوال بھی ہیں، اور یہ اس کے خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہیں۔ ایک جگہ پر بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ اور تکلیف، پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور وہ مصائب جو اللہ کی راہ میں برداشت کرتا ہے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کی ترقی اور درجات کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ مومن کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا اجلا بنا دیتا ہے تاکہ وہ جنت کے قابل ہو جائے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے سجنے سنورنے کا ایک خوبیوں کا سیٹ دیا جا رہا ہے، یعنی سورہ شورى میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لائق بننے کے لیے کچھ خوبیاں ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ہوں گی تو جنت ہمیں ملے گی۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کا اچھی کوالٹی کا ہونا۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ نمبر 3، بڑے گناہوں سے بچنا۔ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں بڑے گناہ، وہ کون سے ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہ کو تو ہم سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، کبیرہ گناہوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر قرآن میں شرعی حد یا سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہو، یا اس کے لیے لعنت کے لفظ آئے ہوں، یا اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ غور کیجئے گا، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رزق کی تنگی کے خوف سے بچوں کو مار ڈالنا، یعنی اسقاط حمل، مال یتیم کھانا، سود کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، زنا، شراب، جادو اور میراث میں بددیانتی برتنا، یہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جن سے ہر صورت میں بچنا ہے۔ پھر فواحش سے بچنا، چاہے وہ لباس کی فحش چیزیں ہوں،
چاہے وہ آپ کی خواہشات کی فحش چیزیں ہوں، چاہے آپ کے خیالات فحش ہوں، ہر طرح سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غصہ آ جائے تو درگزر کرنا، نماز قائم کرنا اور آپس میں مشورہ کرنا۔ یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات میں اپنے بیوی سے، اور جب اگر بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں سے بھی ہر معاملے میں مشورہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرے تو اس کا مقابلہ کرے۔ یہ تھی وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں جنت کے جانے کے لائق بنائیں گی۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے اور ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آخرت کا خسارہ کن لوگوں کے لیے ہوگا۔ آخرت کو بھلا کر دنیا کی دوڑ میں دیوانہ وار کھو جانا، یعنی دنیا سنوارنے کے لیے دن رات ایک کر دینا، خیر و شر، حلال و حرام کی تمیز مٹا کر اللہ کے احکام کو توڑ کر پورے خاندان سمیت اللہ کے غضب کے لیے تیار رہنا، یہ ہے آخرت کا خسارہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکمرانی جس انداز سے کی، اس نے خلافت راشدہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ اپنی اور بچوں کی دنیا تنگ دستی اور تنگ حالی میں گزاری۔ اس سے پہلے انہوں نے شہزادگی کی زندگی گزاری تھی، لیکن جب خلیفہ بنے تو اس طرح کا وقت گزارا کہ آخرت کو یاد رکھا، اپنی دنیا نہیں چمکائی بلکہ آخرت کو یاد رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے متعلقین کو دائمی نقصان سے، آخرت کے خسارے سے بچا لیا۔ اس کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعا سکھا رہے ہیں جو کسی بھی گاڑی میں، چاہے وہ گاڑی ہو، جہاز ہو، گدھا ہو، اونٹ ہو، کچھ بھی سواری ہو، سواری میں بیٹھنے کی دعا سکھائی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا انہوں نے ہمیں سکھائی۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ان تمام سواریوں کو جدا جدا انداز میں ہمارے تابع کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 33 اور 35، ترجمہ ہے: اگر یہ اندیشہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم اللہ رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جس سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتے۔ یعنی اس حدیث میں دنیا کی تحقیر بار بار بیان ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کو کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مچھر کے پر سے بھی حقیر بیان فرمایا، کہیں اسے کن کٹے مردہ بکری کے بچے سے کمتر بیان فرمایا، اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کو بھی دنیا وما فیہا سے بہتر بتایا۔ یعنی یہ واضح بات ہم پر کر دی کہ دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، وقتی ہے، لہٰذا اسے سب کچھ نہ جانو اور آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا کہیں ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ دنیا کی خواہش ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ حب دنیا کی کچھ علامات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی خواہشات کا غلام بننا، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی دھن میں لگے رہنا، لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کرنا شیخ چلی کی طرح، گھر میں اسباب اور مال کثرت سے جمع کرنا، حقوق العباد ادا کرنا نہ کرنا۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت پر غور کریں، موت کو پیش نظر رکھیں، اپنے نفس کا مجاہدہ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ یہ اس کا علاج بھی ساتھ ہی آپ کو بتا دیا۔ آیت نمبر 37 اور 29 میں ہمیں غافل رہنے کی سزا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی یاد اور قرآن سے غفلت شیطان کے مسلط ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت نتھی ہے۔ اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے غفلت شیطان کو قوی کر دیتی ہے اور برائیوں کے راستے کھول دیتی ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو نیکیوں کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔
غفلت ہی غفلت انسان آخرت کے عذاب تک جا پہنچتا ہے اور وہاں جا کر پھر اس کو ہوش آ جائے گا، لیکن تب فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ فرعون کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے 54 اور آیت نمبر 56 میں، کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ دراصل یہ ہر ڈکٹیٹر کی کہانی ہے۔ قومیں اپنے ہلکے پن اور کمزوری اور نااہلی سے اپنے حکمرانوں کو سانپ بنا بنا کر پالتی ہیں اور اس کی مطلق العنانیت کو اور زیادہ قوی کر دیتی ہیں۔ قوم فرعون کی طرح پھر یہ قومیں سزا پاتی ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو پورا عالم اسلام اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اپنے حکمرانوں کے خلاف بر وقت آواز نہ اٹھانا اور انہیں درست بات نہ کرنے کی نصیحت کرنا، اس کی مثال ہمارے سامنے صدام حسین کی ہے کہ عراق کا کیا حشر ہوا تھا، کیونکہ اگر آپ کے حکمران صحیح نہ ہوں اور عوام بھی نیچے سے ایسی ہی نکلے نا تو پھر قوموں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ حق بات کہنے کو حدیث میں افضل ترین جہاد کہا گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، افضل ترین جہاد۔ اس کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر 70 سے 78 تک جنت اور دوزخ کا موازنہ کیا گیا ہے کہ جنت ایمان اور عمل کے نتیجے میں عطا ہوئی ہر خوف اور رنج سے نجات کا پروانہ مل گیا۔ سونے کے تھال، ساغر اور من بھاتی چیزوں، راحتوں کے بیچ ہر کسی کو جو چاہے گا وہ پائے گا، جو چاہے گا وہ پائے گا۔ دوسری جانب عذابوں میں پڑے ہوئے مایوس مجرم جو حق یعنی اسلام سے منہ موڑنے اور ان پر پھپتیاں چڑھانے کے الزام میں وہاں پہنچے، اب موت کے طلبگار ہیں لیکن موت اب نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے اور سورہ دخان میں ہمیں قرآن کے نزول کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کب نازل ہوا۔ اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اور سورہ قدر میں اسے لیلۃ القدر فرمایا، اور سورہ بقرہ میں اس میں بتایا کہ وہ رمضان کے مہینے میں یہ لیلۃ القدر آئے گی۔ یہ خیر اور برکت والی رات تھی، اور یہ سورہ قدر میں 1000 مہینوں سے بہتر ہونا ارشاد فرمایا۔ اچھا، ہم جو ذکر کرتے ہیں عام طور پر دنیا والے کیا ذکر ہے؟ شب برات کا ذکر ہوتا ہے کہ یہاں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور برات ہوتی ہے۔ کیا یہ سب باتیں درست ہیں؟ جی نہیں۔ آپ تسلسل سے سورہ دخان پڑھیے، اس میں سورہ قدر پڑھیے، آپ کی تمام باتوں کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ قسمتوں کے فیصلے اصل میں لیلۃ القدر ہی میں ہوتے ہیں۔ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ قسمتوں کے فیصلے آئندہ سال کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ شب قدر کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں شب برات باضابطہ طور پر ایک تہوار کی حیثیت سے منائی جاتی ہے، لیکن سورہ دخان میں یا پورے قرآن میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ اصل میں لیلۃ القدر ہی ہے، اور اگر آپ شب برات کو سورہ دخان میں تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ دراصل ضعیف روایات کا سہارا لے کر شب برات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اصلاً اس کے پیچھے انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ دراصل انسان کچھ شارٹ کٹس چاہ رہا ہوتا ہے کہ پورا سال تو اللہ کی بندگی اور غلامی اور اطاعت سے نکلا رہے، اور ایسی کچھ راتیں ڈھونڈ لے کہ جس میں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، یعنی جنت کمانے کا آسان نسخہ تلاش کرے، چند منٹ کے وظائف، 10 منٹ میں کروڑوں کا اجر، اس طرح کی باتیں، یعنی کہ ایسے ایسے نفل پڑھے گا کہ پچھلے تمام گناہ معاف۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ کو جنت چاہیے تو۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا سورہ دخان آیت نمبر 25 سے 29 تک ہم دیکھتے ہیں، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔
پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ یہ فرعون کی عظیم الشان سلطنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ نے حشر نشر کیا تو سارے عیش اور راحت کے لشکر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یعنی جب انسان اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے اور جب اس کی پکڑ ہوتی ہے نا، تو اس کی ساری کمائی ہوئی دولت، اس کے عیش و آرام، پھر دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں ہم روس کی حالت بھی دیکھ چکے ہیں نا، کہ روس کا کیا حال ہوا تھا۔ اسی طرح افغانستان میں دیکھ لیں کہ کس طرح یو این کی فوجوں کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑا وہاں سے، کیونکہ افغانستان میں مجاہد اللہ کی سنت پر نگاہ رکھنے والے تھے اور اللہ کی سنت پر چلنے والے تھے۔ اور پھر ہمیں سورہ دخان آیت نمبر 31 میں ہی بتایا فرعون کی سرکشی ضرب المثل ہے۔ جی ہاں، فرعون کے لیے اللہ نے فرمایا جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اسلام کو نیچا دکھانے کی کوششیں بڑے بڑوں نے ہی کیں اور وہ خس و خاشاک بنا کر بہا دیے گئے۔ آج کے مسلمان کی کانپتی ٹانگوں اور لڑکھڑاتی زبان جسے وہ لیے امریکہ کی جی حضوری کر رہا ہے، اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ فرعون کی مثال اس کے سامنے ہے کہ اس دنیا میں حب دنیا میں کھونا ہے، نافرمانی کرنی ہے، یا اپنے رب کی رضا کو چاہنا ہے۔ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ حب جاہ کیا کرتی ہے، آنکھوں پر سیاہ پردے تان دیتی ہے۔ انسان کی آنکھوں پر جب کالا موتیا اترتا ہے نا دنیا کی محبت کا، تو پھر اس کے سامنے آگ کا نقشہ کھنچ جانا چاہیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، بچو اس آگ سے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر بچو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے، زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہی ہے وہ چیز جس کے آنے میں تم کو شک تھا۔ یہ سورہ دخان کی آیات میں نے پڑھی ہیں کہ انسان فرعون کی مثال کو سامنے رکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے اور بہت تھوڑا سا حصہ، یہ پارہ بہت، اس میں پوائنٹس بہت کم تھے، اسی لیے میں نے یہ صورت بھی آج ہی آپ کے لیے ریکارڈ کی کہ تاکہ آپ، یہ چھوٹی صورتیں تھیں، چھوٹا اس میں وہ تھا، تو میں نے اس کو بھی آج ہی آپ کے لیے ریکارڈ کیا تاکہ برڈن آپ کے اوپر نہ پڑے اور آپ جلدی آگے بڑھ جائیں ذرا۔ سورہ دخان میں، سورہ جاسیہ میں آج کے دور میں قرآن کے احکام اور ان کی آیات کو سن کر مباحثوں سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے خلاف ڈٹ کر دلائل دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا نافذ کردہ قانون ہو یا پردے اور اختلاط سے پرہیز ہو۔ ہم اس میں بحثیں کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رویے کے لیے آیات الہی سن کر انسنی کر دینا، تکبر کے ساتھ اپنی غلط روش پر اڑے رہنا اور ان کا مذاق اڑانا، زبانی یا عملی طور پر، اللہ تعالیٰ ذلت کے عذاب کی سزا سنا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ہی ان کے سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جاسیہ آیت نمبر 8 سے 11 کا یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ دنیا کے وہ ولی اور سرپرست جو عذاب کو نہیں دیکھ رہے، جو اللہ کی آیات کو نہیں دیکھ رہے، مباحثوں اور مذاکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کا علم بھی نہیں ہوتا اس میں بھی بحثیں کر رہے ہیں اور قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کی تحقیر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ سورہ جاسیہ کی آیات ہے۔ اور سورہ جاسیہ کا آخری حصہ جو ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں اعمال کے نتائج دکھاتا ہے کہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرنے والے اور قیامت پر یقین لا کر نہ دینے والے، یہ والی جو مثال ہے نا، ہر دوسرے مسلمان پر آج کل صادق آتی ہے۔ یعنی دنیا پر یقین اور ایمان ہے
لیکن آخرت میں یہ لوگ گمان کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مولوی کو شدت پسند اور انتہا پسند کہتے ہیں، پردے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام حرف بحرف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہا ہے دوزخ کی ہولناکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابھی تو توبہ کا در کھلا ہے، جب وقت گزر جائے گا کل نہ معافی ملے گی، نہ عذاب سے رہائی کی کوئی صورت ہوگی۔ آج ہوش کے ناخن لو، مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اپنے حال پہ غور کرو۔ آج ہم اس قدر ذلت اور رسوائی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، غور و فکر چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس قرآن میں تدبر، تفکر اور غور و فکر عطا فرما، اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔